وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ایک ایسی عظیم اور روحانی حقیقت ہے کہ جس کے سامنے انسانی عقل حیران اور الفاظ بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس میں کائنات کی ہر شے کی ابتدا اور انتہا پوشیدہ ہے۔ یہی نور وہ پہلی تخلیق ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے وجود بخشا، اور یہی نور پوری کائنات کی تخلیق کی بنیاد بنا، اور اسی نور کے ذریعے زمین و آسمان کی تخلیق عمل میں لائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی نور کو اپنی محبوب ترین مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کو اپنے اصل مقصد کی پہچان ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود محض ایک انسان یا نبی کا وجود نہیں، بلکہ وہ سراپا رحمت ہے جو کائنات کی ہر شے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ آپ کو رحمت اللہ عالمین کا لقب صرف زمین والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر جہاں، ہر زمانہ اور ہر مخلوق کے لیے عطا کیا گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ہستی کو پیدا نہ فرماتا تو اللہ تبارک و تعالی عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت، جہنم، چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان، الغرض اس کائنات کی کسی بھی شے کو پیدا نہ فرماتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات کی خاطر اس کائنات کو کیوں اور کیسے تخلیق فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے تمام مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور جب اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس ہستی اور کس مخلوق کو پیدا فرمایا، اور نور محمدی کی تخلیق کب اور کیسے فرمائی، اور پھر اس نور محمدی سے 18,000 عالم اور یہ پوری کائنات کس طرح بنائی، اور عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی ارواح سے اپنے محبوب کے بارے میں کیا وعدہ لیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی بات کو تفسیر روح البیان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب میں نے خود کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب یہاں بزرگان دین اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہاں مخلوق سے مراد ایک فرد کامل ہے، اور وہ فرد کامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو اپنے ہی نور سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ تو لوح تھی اور نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ زمین، نہ کوئی آسمان، نہ سورج، نہ چاند اور نہ ہی ستارے، نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی جن و انس۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کیا جائے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو یعنی نور محمدی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا گیا، اور نور کے دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا گیا، اور نور کے تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا گیا، جبکہ چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا گیا، اور تیسرے حصے سے باقی تمام فرشتوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے حصے سے آسمان کو، دوسرے حصے سے زمین کو، اور تیسرے حصے سے جنت کو، اور چوتھے حصے سے دوزخ کو تخلیق کیا گیا۔
محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا تو نور محمدی کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد نور محمدی وہ پہلی ذات تھی کہ جس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی پاکی کو بیان کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے اپنی حمد و ثنا اور اپنی پاکی کو بیان کرتے ہوئے سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنا اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو ایک بلند مقام عطا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا جس سے 12 حجابات پیدا ہوئے، اور پھر ان 12 حجابات کے اندر نور محمدی کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرتا رہا۔ پھر اس نور محمدی کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے کرسی کو پیدا فرمایا، اور کرسی کے بعد لوح کو، اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ، تو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے قلم تو لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ نام کے ساتھ محمد کا نام سنا تو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رب العالمین یہ پاکیزہ ہستی کون ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو یہ بات جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو اچھی طرح جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، اور اے قلم سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے والا کوئی بھی نہ تھا تو اس وقت اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف بیان کی، اور اے قلم تیرا پروردگار اس نور محمدی سے اپنی تعریف کو سن کر اس قدر خوش ہے کہ اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ ان قریب تیرا پروردگار ایسے بہت سارے عالمین کو پیدا کرے گا کہ جن عالمین پر تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور کو ایسا مقام عطا فرمائے گا جو مقام نہ آج سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گا۔ محترم ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کی ذات کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ فرمایا اور پوری دنیا کو اپنے محبوب کی شان دکھانے کا ارادہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو تخلیق فرمایا، اور یہ تمام کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی گئی تاکہ تمام کائنات اور اس کے تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی شان کو پہچان لے۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہے۔ محترم ناظرین، عبد عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں عبد بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ میں ہی ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ ان تمام آیات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی ذات کو پیدا کیا، اور پھر اپنے محبوب کی ذات سے اس قدر خوش ہوا کہ اس شان کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالمین اور اس کل کائنات کو تخلیق فرمایا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر ایک انسانی شکل میں تشریف لائے، لیکن حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک نورانی ذات ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ نور محمدی سے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا۔ اس بات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی حدیث قدسی کے اندر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا اور نہ ہی اس زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ جب نور محمدی کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور قیامت تک اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا فرمایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم دیا کہ وہ انوار انبیاء پر توجہ فرمائیں۔ تو جب نور محمدی نے تمام انبیاء کرام کے نور پر توجہ فرمائی تو نور محمدی نے تمام انبیاء کرام کے نوروں کو ڈھانپ لیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوار انبیاء کرام سے ارشاد فرمایا، یہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اور ایک جگہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پسندیدہ مخلوق یعنی انسان کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، کسی بھی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا تو صرف اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، بے شک میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے تمام تر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر ہم اس دنیا و کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کریں، جن کی عظمت و شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ ہم ان کی عظمت و شان کو کیوں نہ بیان کریں اور ان کے نام پر خوشی کیوں نہ منائیں کہ جن کی حمد و ثنا کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات خوش ہوئی، اور ان سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوبیت کے بلند ترین مقام پر فائز کرنے کا ارادہ فرمایا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہستی وہ عظیم ذات ہے جس کی اصل شان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اس کا پورا ادراک کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو جس بلند مقام پر فائز کریں گے تب وہی وقت بتائے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، حتیٰ کہ اس ساری کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کریں اور اپنی تمام چیزیں ان کی خاطر قربان کر دیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پختہ غلامی نصیب فرمائے اور ان کے اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔